رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے وسط میں جہاں تمام اعمال کی فضیلتیں بتائیں وہاں دعا کی فضیلت بھی بتائی، لیکن خطبہ کے آخر میں دوبارہ دعا کا ذکر کر رہے ہیں اور خداوند کریم کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا اس مہینے میں رب کائنات سے مانگنا کس قدر فضیلت رکھتا ہے اور خداوند کریم کی رحمت کس قدر عام ہے کہ رسول خدا بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، کیا کیا مانگو، تاکہ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے یہ چلا نہ جائے، اس کے اندر اپنے رب سے مانگ لو۔ ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم الا یغلقھا، کہ اے لوگو اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے پھر بند نہ ہو جائیں۔ اسی طرح پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ جہنم کے دروازے دوبارہ تمہارے اوپر کھل نہ جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرو کہ دوبارہ تمہارے اوپر شیطان مسلط نہ ہو جائیں۔ خداوند کریم سے اس مہینے کے اندر توفیق حاصل کرو، کیونکہ یہ رحمت برکت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ خداوند کریم تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ جب یہ خطبہ شعبانیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے اور اس کا اختتام ہو رہا تھا تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک رمضان کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ عبادات ہیں، کون سا ایسا کام ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، فرمایا ابا الحسن اس مہینے کے اندر جو سب سے افضل کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے محفوظ رہنا ہے۔ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام کیے ہیں، اگر بندہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو سب سے افضل کام اور سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ جب خطبہ شعبانیہ اختتام کو پہنچا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرمانے لگے، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کون سی بات رلاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہوگا اور محراب مسجد ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کائنات میں سے اولین میں سے بھی آخرین میں سے بھی شقی ترین شخص آگے بڑھے گا، جو اتنا شقی ہے جس کی شقاوت حضرت سمود کی اونٹنی قتل کرنے والی جیسی ہے، وہ آپ کے سر پر ضربت لگائے گا اور آپ کے خون سے یہ آپ کی ریش مبارک خضاب کر جائے گی، خضاب ہو جائے گی۔ تو میں اس بات پر گریہ کر رہا ہوں۔ جب یہ جواب سنا تو امیر المؤمنین نے پھر ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین محفوظ رہے گا؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی، آپ کا دین محفوظ رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی، جو تجھے قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جو تجھ پر غضبناک ہوگا، جو آپ پر غضبناک ہوگا وہ مجھ پر غضبناک ہوا۔ وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي، جس نے آپ پر سب کیا اس نے مجھ پر سب کیا۔
لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، آپ مجھ سے ہو، میری جان کی طرح ہو، روحُ کا من روحی، آپ کی روح میری روح ہے، وَطِینَتُکَ مِن طِینَتِی، اور آپ کی طینت میری طینت ہے، آپ کی سرشت میری سرشت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے خلق کیا اور آپ کو اور مجھے منتخب کیا، واختارنی للنبوت واختارک للامامت، مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا اور آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا۔ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی و ابو ولدی، یا علی آپ میرے وصی ہو اور میرے بیٹوں کے باپ ہو، وزوجت ابنتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہو، وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور آپ میری امت کے خلیفہ ہو میری زندگی کے اندر بھی اور میری زندگی کے بعد بھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا امروں کا امری و نہیوں کا نہی، آپ کا امر و نہی میرا امر و نہی ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوت، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس نے مجھے مبعوث بر نبوت کیا، وجعلنی خیر البریہ، اور مخلوق میں سے سب سے افضل بنایا، انک لحجت اللہ علی خلقہ، بے شک آپ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت ہو، وَأَمِینُهُ عَلَى سِرِّهِ، اور اللہ کے راز کے امین ہو، وَخَلِیفَتُهُ فِی عِبَادِهِ، اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی طرف سے خلیفہ ہو،